بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں علی قاضی کے ساتھ آپ کا پسندیدہ شو اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز، اور ویلکم۔ پچھلے ہفتے ہم لوگ ایک گیسٹ لے کے آئے تھے، فرحان احمد صاحب، جنہوں نے آپ سے بات کری تھی سٹاکس اینڈ شیئرز کی، اور آپ سے بات کری تھی کرپٹو کرنسی کی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہلکی پھلکی انویسٹمنٹس بھی شروع کر دی ہوں گی۔ ہر ہفتے ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے نیا گیسٹ لیتے آتے ہیں، لیکن اس ہفتے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اکیلا بیٹھوں گا۔ وہ بھی اس لیے کیونکہ ہم لوگ ایک تو ریکیپ کریں گے کہ پچھلے شوز میں کیا ہوا تھا، دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی سوالات ہیں جس کے اندر آپ لوگ شور نہیں ہیں، اور آپ لوگ اس کے اندر تھوڑا سا ایک جنرل انفارمیشن چاہتے ہیں، تو ضرور آپ ہمیں فون کریں۔ ٹیلی فون نمبر نیچے چل رہا ہوگا آپ کے پاس، اور ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے، اس کے اوپر بھی آپ لوگ ای میل کر سکتے ہیں، اور ای میل ایڈریس ہے ikra.tv، تو آپ ضرور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ہاں، پچھلے ہفتے ہم لوگ بات کر رہے تھے سٹاکس، شیئرز اور کیا انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، سو سو فورتھ، اور ہم لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ حلال انویسٹمنٹس کی آپ لوگوں کو بتائیں۔ تو سٹاکس اینڈ شیئرز جس طرح ہم لوگوں کو پتہ ہے، ایکچولی اٹ از حلال اف یو آر انویسٹنگ ان اے حلال کمپنی۔ فار انسٹنس الیکٹرسٹی کے اندر آپ لوگ کر سکتے ہیں، وہ کمپنیز کے اندر جو کہ کہیں ایسی ویسی جگہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے یا کوئی ایسی چیز نہیں بیچتے۔ تو بہرحال پہلے کال پہ چلتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام قاضی صاحب، جناب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام راجہ محمد ارشاد، میں واکنگ سر سے بول رہا ہوں جی۔ راجہ محمد اشتیاق ارشاد ارشاد۔ جی 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 جی، میں نے آپ سے پوچھنا ہے یہ لیز اور پراپرٹی کے بارے میں، اگر آپ بتا سکتے ہیں۔ آج آپ کا پروگرام یہ اسی کے بارے میں ہے یا مطلب ہے؟ نہیں راجہ صاحب، آج ہم لوگ ہر چیز کے ہر موضوع کے اوپر بات کریں ٹھیک ہے، گے۔ اگر 2-3 منٹ دیں تو مہربانی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ زیادہ لیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس ملک میں پوری ملک جو ہے وہ ڈگنگ کا ہو رہی ہے، ہر کونے میں فلیٹ بنا رہے ہیں، جی جی اور ساتھ میں یہ کتنی بے ایمانی یہ کر رہے ہیں، سروس چارج اور گراؤنڈ رینٹ ہے جی۔ بالکل۔ اچھا میں نے اب 5-6 فلیٹ لیے ہوئے ہیں بریڈ فورڈ، مطلب ہے اس قدر میں تنگ آیا ہوا، وہ ڈیمانڈ کا لیٹر ان کا آیا، ہر روز آئے دن وہ آیا ہوتا ہے جی۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر والنٹیئر میں ان کو چابیاں جو ہے واپس کر دوں تو کیا ہوگا؟ مطلب ہے میرے پاس ایک دو اور بھی ایسٹ وغیرہ ہیں، مطلب ہے ان پہ وہ قبضہ کر لیں گے یا کیا کریں گے؟ سر ایک تو بات یہ ہے کہ والنٹیرلی آپ کیا، لیکن تھوڑی دیر میں مجھے بتا دینا، کوئی ایسی بات نہیں۔ نہیں نہیں جی آپ لوگوں کے پیغام لیں، مطلب ہے اس کے بارے میں، اور پورا ملک یہ ڈگنگ کر رہا ہے۔ اور ساتھ میں قاضی صاحب یہ بتائیں، یہ مطلب ہے حلال فائنانس یا یہ وہ مطلب ہے، یہ ہم پنجاب کے مسلمان جو ہیں ان کو یا میرپور کے لوگوں کو مطلب ہے مسئلہ کیوں بنا ہے؟ یہ ایرانی لوگوں نے بھی کہا کہ یہ غلط بات ہے، یا سعودیہ والوں نے بھی؟ ٹھیک ہے جی، حلال فائنانس۔ کیونکہ یہ دیکھیں نا، ایک سلسلہ چل رہا ہے، مطلب ہے امریکہ اور برطانیہ میں فائنانس بہت بڑی مطلب ہے انڈسٹری ہے، لوگوں کو دیتے ہیں، ہم نے بھی قرضے لیے اور دیے، سود لیا اور مطلب ہے دیا، اس میں ہمیں تو کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ سر میں آپ کو ایک منٹ راج صاحب، پہلے میں اس کا ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حلال فائنانس جو ہے اس کا آبویسلی بات ہے، یہ سلسلہ تقریباً کوئی 3-4 ڈیکیڈز پہلے شروع ہو گیا تھا۔ بالکل وہ بریڈ فورڈ، وہ آدمی 2 ملین پاؤنڈ کھا کر چلا نکل گیا تھا، مطلب ہے سب سے پہلے اس نے شروع کیا تھا، اس کا نام تھا غالباً، چلیں ٹھیک ہے، نام نہ آپ بتائیں۔ وہ مطلب ہے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی سب سے پہلے اس نے انٹروڈیوس کروایا بریڈ فورڈ میں، ٹھیک ہے جی جی۔ جی وہ جب بھی لوگ جاتے تھے وہ مسلح پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، ٹوپی لگا کر، اور ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، لیکن 2 ملین پاؤنڈ ہوا ہے جب اس کے پاس کوئی پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ لوگ پولیس کے پاس گئے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا چہرہ جو ہے نا وہ نکال لیا ہے۔ اس کا نام تھا محمد رمضان۔ چلیں نام تو چھوڑیں، نام تو راجہ صاحب نام کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں۔ بڑی حلال، خوشی ہوئی آپ سے بات کر، مطلب ہے، لیکن یہ سروس چارج والوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ اچھا تو سروس چارجز والے آپ کو کیا ہے؟ سروس چارجز آپ کے 4-5-6 فلیٹس ہیں۔ جی اصل میں وہ یہ ہے نا کہ دیکھیں، ایک فلیٹ کے مجھے 500 پاؤنڈ وہ سروس چارج لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب میں نے لیے، وکیل نے کہا بھائی آپ یہاں پہ سائن کریں، یہاں پہ سائن کریں، مطلب ہے وہ جب ڈیمانڈ کے لیٹر آئے، مطلب میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیوں چارج کر رہے ہیں، مطلب۔ اچھا سروس چارجز کا بیسکلی جو مقصد ہوتا ہے نا، اس کے اندر 2-3 میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ سروس چارجز ہوتے کیا ہیں۔
जी जी ठीक है। सर्विस चार्जेस के अंदर बेसिकली ये होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। हाँ बिल्कुल वो मुझे पता है, लेकिन एक मेरा फ्लैट है वो मैंने कभी लिफ्ट इस्तेमाल ही नहीं की है, बिल्कुल राइट ग्राउंड पर। वो लेडी मुझे, मैंने टेलीफोन किया, भाई आप सर्विस चार्ज मेरा क्यों ले रहे हैं इससे? वो कहती है देखें भाई आपने साइन किए हुए हैं, इस मुल्क में ये भी मुसीबत है कि आपने साइन कर दी और फंस गए सर आप, अब वो मतलब। आप लिफ्ट यूज करें या ना करें, दैट इज नॉट ये अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन नहीं है, हाँ क्योंकि लेकिन बेईमानी है ना, हकीकत में अगर सोचे तो इसमें जी जी। फिडल है ना ये। तो आपने ये सोचा है कि इसको बेचने का सोचा है नहीं, आपने? असल में वो मेरे साथ उन्होंने फिडल किया, वो ये हुआ कि ओवर प्राइस, मतलब है उसमें सोलिसिटर ऑफ द प्लान मैंने लिए है, मतलब है, ठीक है जी। ओके ओके, तो आपने ब्रांड न्यू लिए थे। बिल्कुल, सोलिसिटर भी कितने इन्वॉल्व है साल पहले उसमें, लिए थे आपने? लैंडर है, मतलब है सब सब फ्रॉड ये साथ में थे, मतलब कितने साल पहले लिया था आपने? है। मैंने लिए थे 15 साल पहले है जी। अच्छा। तो आज भी उनकी कीमत जो है, मैंने लिए थे 140 145 ईच के हैं जी। हाँ हाँ। तो आज भी उनकी मतलब एक्चुअल वैल्यू जो 85 और 90,000 पाउंड है, मतलब इससे ज्यादा नहीं मिल सकते रियली? जी। क्योंकि असल में काजी साहब ये हुआ ना कि बहुत से लोग जो है वो डर गए, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज अ फिडल इन दिस कंट्री, मतलब है जी। और ये बना रहे हैं, मतलब है मसलसल बनाते जा रहे हैं, पता नहीं इनका क्या प्लान है। चलो, बड़ी खुशी है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच राज साहब, आप तो ट्यून इन मौका करते मिले रहे, तो मैं मुझे आपको मतलब है इसका ना जवाब जरा तफसील से देना, ठीक मैं है जी। आपको इसका जवाब शुक्रिया तफसील से जनाब, दूंगा। मेहरबानी, खुदा हाफिज। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, राजा साहब के 2-3 क्वेश्चंस थे, मैं ज़रा इनको हाईलाइट कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इन्होंने 15 साल पहले फ्लैट्स खरीदे थे 145 के, और अब उसकी वैल्यू जो है 80-90,000 पाउंड्स है। समहाउ द अदर राजा साहब, मुझे थोड़ा सा ना इसके अंदर वो है कि इतना महंगा आपने फ्लैट्स लिए हैं और उनकी पूरे मुल्क की जो कीमतें हैं प्रॉपर्टीज़ की, वो ऊपर गई हैं रादर देन नीचे, तो आपके ही सिर्फ फ्लैट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली नीचे चलेंगे। ऑब्वियसली बात है, समथिंग डज नॉट स्मेल राइट देयर, ठीक है। तो ये तो आप ज़रूर चेक भी करें। अगर आप अपना नंबर यहाँ पीछे छोड़ दें तो आई कैन स्पीक टू यू बिट मोर इन डिटेल एज वेल, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात आपने ये कही थी कि सर्विस चार्जेस और दे आर अनफेयर एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए, सर्विस चार्जेस का होता ये है कि सर्विस चार्जेस बेसिकली होते हैं बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए। उसके अंदर क्लीनिंग आ जाती है, कम्युनल एरियाज़ की बिजली का बिल आ जाता है, कम्युनल एरियाज़ के अगेन गैस का बिल आ जाता है, मेंटेनेंस ऑफ द गार्डन, ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग एज वेल। अच्छा, उसके अंदर बाज़ औक़ात वो रखते हैं प्रोविज़न, फॉर इंस्टेंस के अगर कुछ पैसे सर्विस चार्जेस में बच जाएं तो वो उसको सेपरेटली रख देते हैं इन केस कि आगे जाके अगर कोई बड़ा काम ना निकला है, जिस तरह रूफ चेंज करनी हो जाती है या विंडोज़ चेंज करनी हो जाती हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा वो आसानी हो जाती है आप लोगों को। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसके अंदर भी आप एक सिचुएशन कर सकते हैं जिसके अंदर आप ये देखें कि आपकी जो मैनेजमेंट कंपनी है वो किस चीज़ के लिए चार्ज करिए। आप उनसे एक डिटेल, अव्वल तो आपको वो डिटेल रिपोर्ट तो वो भेजते ही हैं, सो भेजते हैं, लेकिन आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपके वो आंसर्स जो हैं वो जो आपको दे रहे हैं वो आपके मुताबिक नहीं हैं, तो यू कैन एक्चुअली चैलेंज इट एंड यू कैन एक्चुअली बाकी जो जितने फ्लैट होल्ड लीज होल्ड ओनर्स हैं उनको मिला के आप लोग उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि जहां आप लोग मैनेजमेंट कंपनी भी चेंज कर सकें। तो ये आप इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगले शो के ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश ये करूँगा कि एक सोलिसिटर्स आएँ जो कि आपको एक्चुअली इसको मोर इन थरर आपको जवाब भी दे सकें, लेकिन इसका कुछ ना कुछ जवाब हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये पूछी थी कि हलाल फाइनेंस की, और अनफॉर्चुनेटली आपको जो साहब मिले थे ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सम फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, अग्रीड। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हलाल फाइनेंस में नहीं होता, ये कन्वेंशनल मोर्गेजेस के अंदर भी हो सकता है कि अगर आप गलत बंदे के पास फंस जाएं तो अनफॉर्चुनेटली फ्रॉड तो हो सकता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अटैच्ड टू हलाल फाइनेंस, फ्रॉड तो कहीं भी हो सकता है, किसी चीज़ के अंदर भी हो सकता है। तो बाकी जिन्होंने किया उनको अल्लाह ही जवाबदेह होना पड़ेगा उनको। लेकिन वैसे हलाल फाइनेंस जो है, और इसके अंदर भी
بہت سے فتوے نکل بھی چکے ہیں، بہت سے فتوے سعودی عربیہ سے بھی نکلے، ایجپٹ سے بھی نکلے کہ ایز اے مسلم، اور یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، دیر آر 2 or 3 different kinds of schools of thought، لیکن ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے موگج کے اوپر اپنے لیے ایک گھر خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے، فار ہیز اون یوز، ٹھیک ہے. تو دیر آر سم اسکولز آف تھاٹ، اور یہ فتویٰ بھی ہے کہ جو آپ ایک گھر خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اسٹیپولیٹ یہ ہوا ہے کہ آپ 1 سے 2 نہیں لے سکتے، یا 3 نہیں لے سکتے، یا 4 نہیں لے سکتے، اگر آپ حلال موگج یا حلال فائنینس کے اس کے تحت چلنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن دوسری اسکول آف تھاٹ جو ہے، اور اس کے بھی فتوے نکل چکے ہیں، کہ جہاں بالکل نہیں کر سکتے. تو اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑے لرنڈ اسکالر ہیں فیصل منجو، وہ بھی آئے تھے 2-3 مہینے پہلے، بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم کو کہ وہ کسی دن ان کا ریپیٹ شو بھی لگا دیں. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی، سچویشن یہ ہے کہ انشورنس جو ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انشورنس بھی حلال نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے جو بھائی ہیں وہ ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ حلال فائنینس ہی ہم نے کرنی ہے، لیکن ساتھ وہ انشورنس بھی لے لیتے ہیں. انشورنس کس طرح لے لیتے ہیں؟ اب جس طرح فار انسٹنس یہاں پر اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو بائی ڈیفالٹ آپ کو انشورنس کرانی پڑتی ہے گاڑی کی، تو دین یو آر کمپلیسٹ ان دیٹ از ویل. تو یا تو پھر آپ گاڑی چلانا بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور کوئی اور فارم آف ٹرانسپورٹیشن لے لیں، جس طرح اوبر ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے. تو دیر آر فتواز. لیکن آپ جس اسکالر کو یا جس مفتی کو آپ فالو کریں گے اسی کو آپ فالو کریں. اگر اف ہی از گوئنگ، یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جی ایک مفتی نے کہہ دیا کہ جی یہ انشورنس حرام ہے، ایک مفتی نے کہہ دیا کہ جی حلال موگجز ایک لے لو آپ، دوسرے نے کہہ دیا کہ جی انشورنس گاڑیوں کے لیے ٹھیک. آپ ایک، یو کانٹ پک اینڈ چوز، آپ ایک مفتی کو فالو کریں، ایک فتویٰ فالو کریں. تو یہ میں آپ لوگوں کو ضرور گزارش کروں گا. لیکن آپ کے بڑے انٹرسٹنگ کویشچنز ہیں، اینڈ آئی ایم ویری سوری ٹو ہیئر اباؤٹ دس. پرسنلی اسپیکنگ، اگر آپ کی سچویشن جس طرح آپ نے بتائی ہے کہ دیر ورتھ 80-90,000 جو آپ نے فلیٹس لیے ہوئے 80-90 ہزار پاؤنڈ کے ہیں، آپ نے لیے تھے 1,45,000 کے، اس کو تھوڑا سا آپ ضرور چیک کریں. اور اگر آپ چاہیں تو آپ پلیز نمبر بھی چھوڑ دیں پیچھے، تو آئی کین ایزیلی اسپیک ٹو اے سولیسٹر، اینڈ آپ کو ایک لیگل ایڈوائس جو ہے اس کی میرا خیال ہے اشد ضرورت بھی ہے اس وقت. تو ناظرین تھینک یو. اچھا، اب ہم لوگ واپس چلتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے کیا بات کر رہے تھے. اچھا، میں آپ سے جس طرح عرض کر رہا تھا کہ پچھلے ہفتے ہمارے پاس فرحان احمد آئے تھے، وہ آپ سے بات کر رہے تھے اسٹاکس، شیئرز، کرپٹو کرنسی کی، اینڈ سو آن سو فورتھ. اور اس کے اندر بھی ہمیں کافی انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اور دیر آر ویریس ویب سائٹس جہاں آپ یہ انویسٹمنٹس کر بھی سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی بات. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے جو گیسٹس آتے ہیں وہ آپ سے پراپرٹیز کی بھی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو جس طرح پتہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ پراپرٹیز کے ساتھ ہی ہے، تو میں بہتر یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پراپرٹیز کی ہی بات کروں. لیکن میں وقفاً آپ لوگوں کے لیے اور ایسے گیسٹ بھی لے کے آؤں گا جو کہ آپ لوگوں کو اور بزنسز کی بھی بات کریں گے، جس کے اندر آپ لوگوں کا ویل کویشچنز ہوتے ہیں بندے کے، اور ایک وہ آپ کو ملتا رہے گا. اچھا، گیٹنگ بیک ٹو واٹس ہیپننگ ان دی اکانومی رائٹ ناؤ. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل کیوں اتنے زیادہ پرابلمز ہوئے ہوئے ہیں؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح پوری دنیا کے اندر بجلی اور گیس اور آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ اوپر ہو گئی ہیں. دیٹ بیسکلی مینس کہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے انفارچونیٹلی وہ بہت اوپر جا رہی ہے، اور لوگوں کو اس سے بہت زیادہ سختیاں پیش آ رہی ہیں. اچھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اب آپ پاکستان یا انڈیا میں چلے جائیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی گورنمنٹ کر رہی ہے. ایکچولی اٹ از اے گلوبل فینومینل،
اور یہ گلوبلی ساری پرائسز جو ہیں یہ بڑھ رہی ہیں. اسی لیے یہ صرف ساؤتھ ایشیا کے اندر نہیں ہے صرف, یہ پوری دنیا کے اندر, ایکچولی یورپ تک بھی آ گئی یہ بات. اور گیس, الیکٹریسٹی, آل یوٹیلیٹیز آر گوئنگ اپ. اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انفلیشن آلسو گوز اپ, وچ بیسکلی مینس کہ جو آپ کے پیسے ہیں اٹ اسٹارٹس لوزنگ منی, لوزنگ ویلیو, ناٹ منی, اٹ اسٹارٹس لوزنگ ویلیو. تو اس کے اندر بھی آپ ذرا کیئرفلی آپ رہیں, کیونکہ اگر آپ فار انسٹنس اب انفلیشن دے آر پروڈکٹنگ اٹ ٹو بی اراؤنڈ 5%, 5 or 6%, وچ مینس کہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ 5-6% وہ اپنی ویلیو لوز کر رہے ہیں. اچھا, اگر آپ بینک کے اندر پیسے رکھتے ہیں تو وہاں آپ کو ہارڈلی اینی, ہوپفلی سیونگز اکاؤنٹ یا کوئی اس طرح کر کے آپ رکھیں تو the bank is hardly paying any interest anyway, which is actually a good thing for Muslims, because ہم لوگ ویسے بھی وہ انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے. تو ہمارے پاس یہ آپشنز آ جاتے ہیں کہ آیا کہ ہم لوگ اور کہاں انویسٹمنٹ کر سکیں. اچھا, اب پراپرٹی لینے کے لیے تو انویسٹمنٹ آپ کو کافی بڑی چاہیے ہوتی ہے. فار انسٹنس یو نیڈ اے بگر ڈپازٹ. اگر آپ 1 لاکھ پاؤنڈ کی بھی پراپرٹی خرید رہے ہیں, یا 5% یا 10% اگر آپ ڈپازٹ ڈالتے ہیں, تو وچ از اینی ویئر بٹوین 5 and 10,000 pounds. اس کے علاوہ باقی لیگل خرچے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو دیٹ جسٹ بیکمز اے لٹل بٹ مور ڈیفیکلٹ فرام ڈے ٹو ڈے سیونگس. تو پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کو اس لیے انٹروڈیوس کرایا تھا اسٹاکس اینڈ شیئرز اور کرپٹو کرنسی, کہ آیا کہ اگر آپ کے پاس 2-4 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ اگر آپ نے سیو کرنے بھی ہیں ہر ہفتے, ہر دن یا ہر مہینے یا جو بھی ہے, انسٹیڈ کہ آپ یہ پیسے جو ہیں بینک میں ڈالیں یا بسترے کے نیچے ڈالیں, بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کے اندر بھی دیکھیں. لیکن اس کے اندر ایک رسک اٹیچ ضرور ہوتی ہے. اگر اسٹاکس اینڈ شیئرز اوپر جاتے ہیں تو وہ نیچے بھی جا سکتے ہیں. دیٹ از دا رسک دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک. لیکن اسٹاکس اینڈ شیئرز کے اندر بلو چپ کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو کہ انویریبلی بڑی اسٹیبل رہتی ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ گولڈ کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کرپٹو کرنسی تو خیر آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ بے تحاشا کرپٹو کرنسیز ہیں, اینڈ دے گو اپ اینڈ ڈاؤن میسیولی. تو وہ اگر آپ زیادہ رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں. تو دیز آر اے فیو ویز دیٹ وی وانٹیڈ ٹو اسپیک ٹو آور ویورز ان ریگارڈس ٹو انویسٹمنٹس اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ آپ ضرور دیکھیں. اچھا, اب پراپرٹیز کے اوپر ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ ٹو دا پراپرٹی مارکیٹ. اوور آل کیا سچویشن ہے پراپرٹی مارکیٹ کی. رائٹ, اوور آل سچویشن پراپرٹی مارکیٹ از اسٹل ویری ویری اسٹرانگ. راجہ صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ ہر جگہ وہ لوگ فلیٹ بنا رہے ہیں, ہر جگہ وہ گھر بنا رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی لنڈن, انگلینڈ, یو کے اندر گھروں کی کمی ہے. اینڈ آئی تھنک وی آر شورٹ بائی اراؤنڈ 250,000 ہاؤسز پر ایئر. ٹھیک ہے, اور اتنے گھر نہیں بن رہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, پاپولیشن جو ہے وہ از آن دی انکریز, اور گھر جو ہیں وہ کم ہیں. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, اچھا اس کے اندر یہ ہوتا ہے, وہ آ جاتی ہے آپ کی ایک جو پرانا وہ ہو جاتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جب سپلائی آپ کے پاس کم ہو اور ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو انیویٹبلی انویریبلی آپ کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی, کیونکہ ایک ہی گھر کو 10 بندے ہیں خریدنے والے, خرید تو ایک ہی سکتا ہے. تو آبویس ہی بات ہے, آپ اگر اس کو دیکھیں تو پرائس جو ہے وہ اوپر ہی جائے گی. تو اس لیے فارچونیٹلی فار ہوم اونرز, ہاؤس پرائسز ہیو بین فار دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز been very very strong, and they have been going up simply because of demand and supply. Although the government has taken some precautions in regards to controlling the housing market. For instance, آپ کے یہ جو buy to let investors ہیں ان کو بھی روک ٹوک کرنے کی کوشش. They have made it slightly more difficult for them to buy. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. ایک زمانے کے اندر جو آپ بائی ٹو لیٹ کرتے تھے
تو جو آپ کی مورگیج تھی وہ بھی آپ آف شوٹ کر دیتے تھے ایز اے ٹیکس ایکسپینس, تو وہ بھی آپ کو بچت ہو جاتی. اب وہ والی چیز نہیں رہی. اب آپ کو وہ صرف اوور آل دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے پراپرٹی خریدی ہے, وی ناٹ بادرڈ اباؤٹ کہ آپ کی مورگیج لی ہے یا نہیں لی, ٹھیک ہے. آپ کا ٹیکس جو ہے وہ اس کے اوپر بنے گا کہ جتنا آپ نے رینٹ لیا ہے. تو دیٹ بیکمز سلائٹلی مور ایکسپینسو فار بائی ٹو لیٹ انویسٹرز ٹو ایکچولی کرٹیل. تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ یہ دس از ٹو ڈسکریج پیپل, تاکہ جو فرسٹ ٹائم بائرز ہیں یا جو ہوم یوزرز ہیں یا جو اینڈ یوزرز ہیں ان کو زیادہ اپرچونٹی ملے, ان کے پاس زیادہ ہو. اچھا, لیکن اسٹل the way the economy is still behaving, it is still a very good idea to actually invest in properties. کوئی نہ کوئی تو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اگر آپ نے بزنس نہیں رکھا ہوا, آپ نے کوئی نہ کوئی تو انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو دیر از نتھنگ رانگ ود انویسٹنگ ان پراپرٹیز. تو یہ اوور آل سچویشن ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو دا پراپرٹی مارکیٹ از اسٹل ویری ویری بوئنٹ, از اسٹل ویری ویری اسٹرانگ, and people have made an immense amount of capital appreciation in regards to that. تو یہ آپ ضرور مد نظر رکھیں. اچھا, اب آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ the best way to buy a property, اور کہاں خریدنی چاہیے کہاں نہیں خریدنی چاہیے. The best time to buy a property is when you can afford it. That's the first and foremost thing, ٹھیک ہے نا جی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پراپرٹی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئیں گی تب خریدیں گے. وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے انفارچونیٹلی, کیونکہ پراپرٹی پرائسز تو نیچے آئے نہیں. اچھا, یہ بھی گلوبل فنومنل ہے, یہ صرف یو کے تک نہیں ہے. آپ پاکستان انڈیا بھی چلے جائیں, وہاں پر بھی پراپرٹی پرائسز جو ہیں وہ زیادہ ہی بڑھ رہی ہیں, سمپلی بیکاز کہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے, لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم بھی زیادہ آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اور بینکنگ فائنانسز ایٹ اٹس چیپسٹ گلوبلی, ٹھیک ہے. یہ آپ کو جو موگیجز ہیں 2-3% کے اوپر جو مل جاتی ہیں, دس از ویری اب نارمل. اگر آپ 15 سال پہلے بھی چلے 20 سال پہلے بھی چلے جائیں تو یہ ریٹس جو تھے وہ آن ایوریج 6-7-8% ہی ہوتے تھے. لیکن یہ پچھلے 1-2 ڈیکیڈ سے جو ریٹس ہیں they have been at a very very low rate. So borrowing is very very cheap, and that also fuels the property prices as well, کیونکہ آپ کے پاس disposable income زیادہ آ جاتی ہے. اچھا, اب سچویشن کیا ہے؟ تو لائک آئی سیڈ کہ اب آپ پراپرٹی اگر خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس تھوڑا بہت بھی ڈپازٹ ہے تو آپ ضرور, اور اپنے لیے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور انویسٹمنٹ کریں اس کے اندر. کنونشنل موگیجز بھی اویلیبل ہوتی ہیں اور اسلامک موگیجز بھی اویلیبل ہوتی ہیں. obviously بات ہے, ہماری جو پروموشن ہے یہاں پر, جو ہم لوگ زیادہ لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ اسلامک موگیجز ہی کریں, وچ کین, لیکن لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ آیا کہ یہ زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہے. undoubtedly زیادہ مہنگی ہوتی ہے, and there are a few reasons why that is as well, because there are less users for this as well. لیکن اگر ایز اے کمیونٹی ہم لوگ سارے اسلامک موگیجز کے اوپر کانسنٹریٹ کریں اور سارے اسلامک موگیجز ہی لینے شروع کرتے ہیں, تو وہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ایک چیز زیادہ لیں گے تو وہ چیز پھر زیادہ کمپیٹیٹیو بھی ہو جائے گی. تو یہ اس کے اوپر آپ ضرور مد نظر رکھیں جی. اچھا, اب ناظرین ہم لوگ ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر جائیں گے. بریک کے اس پار میں آپ سے آپ کا انتظار کروں گا, اور ہم لوگ بات کریں گے کہ پراپرٹی کس طرح خریدنی چاہیے, اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں, سروس چارجز, گراؤنڈ رینٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ لوگوں سے بات کروں گا بریک کے بعد. بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. شکریہ.